السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، اپوزیشن کی احتجاجی تحریک کو حکومتی حل کے ابو بچاؤ مہم قرار دے رہے تھے. نواز شریف کی بیماری ہو یا آصف زرداری کی بیماری، کبھی اسے بہانہ قرار دیا جاتا رہا تو کبھی اسے ڈیل اور ڈھیل کے تناظر میں دیکھا گیا. لاہور ہائی کورٹ نے آج چودھری شوگر ملز کیس میں نیب کے زیر حراست میاں نواز شریف کی طبی بنیادوں پر ضمانت منظور کر لی ہے، جبکہ العزیزیہ کیس میں طبی ضمانت کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کی سزا معطلی کے حوالے سے سماعت 29 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی نواز شریف کو ریلیف ملنے کی امید ہے، جبکہ یہ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت نہ ملی تو کیا وفاقی حکومت خصوصی اجازت کے ذریعے میاں نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے سکتی ہے. جبکہ یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ نواز شریف اکیلے ملک سے باہر نہیں جانا چاہتے، بلکہ وہ اپنی بیٹی مریم نواز کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں. اور مریم نواز کی ضمانت کے لیے دائر درخواست کی سماعت اب پیر کو ہوگی. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ آنے والا ہفتہ ملکی سیاست میں کافی ہنگامہ خیز ثابت ہوگا تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا. جبکہ تیزی سے تبدیل ہوتی سیاسی صورتحال نے سیاسی پنڈتوں کو یہ بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ضرور ہے، ڈیل نہ صحیح، شاید کچھ ارینجمنٹ ہو گیا ہے. نواز شریف کی طبیعت کا اچانک سے خراب ہونا، حکومت کا احتساب کے معاملے پر بیک فٹ پر آنا اور نواز شریف کے لیے بیرون ملک جانے کا راستوں کا کھلنا یقیناً یہ اشارہ دے رہا ہے کہ شاید دال میں کچھ کالا ضرور ہے. اور تجزیے تو یہ بھی ہو رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف کو آزادی مل جائے گی، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو نون لیگ کی سیاست مل جائے گی، عمران خان کو کھیلنے کے لیے آسان پوزیشن اور فری جو ہے نا وہ پچ مل جائے گی. اور اب مختلف حلقوں میں یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا وزیر اعظم NRO نہ دینے پر بھی اب یو ٹرن لے سکتے ہیں کیا؟ جبکہ عام عوام آج بھی یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا نئے پاکستان میں دوہرا قانون رائج ہے؟ ایک طرف عدالت سے مجرم قرار پانے والے شخص کو ایک کرپشن کیس میں طبی ضمانت مل جاتی ہے تو دوسری طرف سالہا سال جیل میں پڑے رہنے کے بعد بیماری کے باعث مرنے والے شخص کے لواحقین کو بعد از مرگ معلوم ہوتا ہے کہ بیماری کے باعث مرنے والا ان کا پیارا تو بے قصور تھا. کیا جو ریلیف اور سہولیات نواز شریف کو ملی ہیں، کیا وہی سہولیات جیلوں میں عام جو شہری ہیں، قیدی ہیں، ان کو مل سکتی ہیں؟ ملک میں دوہرا قانونی جو معیار ہے یہ آخر کب تک چلے گا؟ اس ساری صورتحال پر میں بات کرنے جا رہی ہوں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پرویز رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ پرویز رشید صاحب آپ کا. پرویز صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت کیسی ہے، کچھ امپروومنٹ ہو رہی ہے؟ کیونکہ دو طرح کی اطلاعات آ رہی تھی نا کہ طاہر شمسی صاحب جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی تک پتہ تو چل گیا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن عدالت میں جو آج صبح بات ہوئی، جو رپورٹ جمع کروائی گئی، اس میں محمود ایاز صاحب نے کہا کہ ابھی پتہ ہی نہیں چل رہا بیماری کی تشخیص کا، بیماری ہے کیا. تو یہ کچھ جو متضاد اطلاعات تھی انہوں نے کچھ کنفیوز بھی کیا. لیکن ہم آپ سے نواز شریف صاحب کی، میاں صاحب کی خیریت جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا حالت کیسی ابھی ان کی؟ ان کی طبیعت کے بارے میں ڈاکٹرز جو بتا رہے ہیں آپ کو وہ بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں، اور وہ ڈاکٹرز نے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس کے بارے میں کم سے کم مجھے ضرورت محسوس ہو کہ میں کسی نان ڈاکٹر سے یا غیر ڈاکٹر سے چل کے معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ جو کچھ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. دیکھیے، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، اور جن ڈاکٹرز کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ دونوں ڈاکٹرز جو ہیں وہ پاکستان کے بہت بڑے بڑے اداروں کے سربراہ ہیں، اور ان کی لکھی ہوئی رپورٹس کے اوپر لوگوں کی سرجری ہوتی ہے، ان کے لیے دوائیاں جو ہیں مہیا کی جاتی ہیں اور ان لوگوں کو شفا ملتی ہے. لہٰذا میں ان کی کسی بات کو شک کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا. بہرحال وہ ایک تفتیش کا اور تحقیق کا ایک عمل ہوتا ہے. ڈائیگنوز بعض دفعہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ کچھ چیزوں کے بارے میں اشارے ملتے ہیں لیکن مکمل ڈائیگنوز نہیں ہوتا. اس کے لیے مزید ٹیسٹس کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے کچھ وقت بھی درکار ہوتا ہے. لہٰذا یہ ہتھیلی پر سرسوں جمانے کا عمل نہیں ہوتا کہ ہم کسی ڈاکٹر کو فوراً یہ سرٹیفکیٹ یا سند دے دیں
یا اس پر یہ فتویٰ عائد کر دیں کہ آپ نے ابھی یہ فرمایا تھا اور اب آپ یہ فرما رہے ہیں، اور صبح ایک ڈاکٹر یہ کہہ رہے تھے اور اب دوسرے ڈاکٹر یہ کہہ رہے تھے. دونوں ڈاکٹر ٹھیک ہو سکتے ہیں کیونکہ دونوں نے جس مرحلے پہ کسی کی رپورٹس کو دیکھا ہوگا اس کے مطابق اس نے اپنی ایک رائے بنائی ہوگی، اور یہ کبھی بھی ایک ٹیسٹ کے نتیجے میں رائے مکمل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پرویز رشید صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بھی کہا کہ نواز شریف صاحب سے ان کی بات ہوئی ہے، وہ مطمئن تھے، کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کو آپ لوگوں کو یہ شکایت رہی ہے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، سہولیات کے حوالے سے، اور یہ بھی کہا جاتا رہا کہ حکومت اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، ان کی بیماری کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا. لیکن اب جب نواز شریف صاحب نے خود ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے کہا کہ وہ مطمئن ہیں، تو یقیناً اب آپ لوگوں کو بھی تسلی ہوگی، مطمئن ہوں گے کہ وہ ٹریٹمنٹ سے خوش ہے اور ان کا صحیح ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. اب جس طریقے سے وزیر اعظم نے بھی آج ٹویٹ کیا، آپ کو پتہ ہے، انہوں نے کہا کہ میرا کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے، ذاتی اختلاف نہیں ہے، نواز شریف صاحب کی صحت کے لیے دعا گو ہوں. جس طریقے سے وہ ہدایات جاری کر رہے ہیں، کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب کو، کبھی گورنر پنجاب کو، تو ہم سمجھ لیں کہ اب آپ لوگوں کو کوئی شکایت نہیں ہے حکومت سے، اب آپ سیٹسفائیڈ ہیں آپ لوگ؟ بہت دیر کر دی. صحیح. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب طبی بنیادوں پہ ہی ہم نے ایک کوشش کی تھی اور ہم عدالت کے پاس گئے تھے، تو اس وقت جن ڈاکٹرز کی رپورٹ وہاں پہ جمع کرائی گئی تھی، اگر ان ڈاکٹرز کی رپورٹ کو کبھی آپ کو وقت ملے گا تو ضرور ملاحظہ کیجیے گا. ان رپورٹس میں نواز شریف صاحب جن جن بیماریوں کا شکار ہیں ان کا گن کے ذکر کیا گیا تھا، اور اس رپورٹس میں جو 2 رپورٹس ہیں اور جو سرکاری ڈاکٹروں کی رپورٹس ہیں، ان میں واضح طور پر یہ تحریر تھا کہ انہیں علاج کی ایسی سہولتیں میسر ہونی چاہیے جہاں کسی ایک ہی چھت کے نیچے ان تمام بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہو. اور حکومت نے اس وقت انہیں سروسز ہاسپٹل میں ہی رکھا تھا جہاں پر وہ آج موجود ہیں. اس وقت ان کی دل کی بیماری جو تھی ان کی، اس نے ایک پیچیدگی اختیار کر لی تھی، اور سروسز ہاسپٹل میں دل کی بیماری کا علاج نہیں ہوتا. اس لیے ہم نے اس پہ اپنے تحفظات کا اور اپنی شکایت کا اظہار کیا تھا. اور جو بیماری جس میں آج نواز شریف صاحب مبتلا ہیں، اس وقت جن بیماریوں کی تفتیش کی گئی تھی اور جو سامنے آئی تھی، اس میں یہ آج والی بیماری شامل نہیں تھی. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی صحت کا معاملہ پیچیدہ ہے، انہیں ایک علاج کی ضرورت ہے، چونکہ اس وقت وہ سہولتیں انہیں فراہم نہیں کی گئیں، تو نہ صرف ان بیماریوں میں اضافہ ہو گیا، بلکہ یہ ایک نئی بیماری جو ہے اس میں بھی وہ مبتلا ہو گئی. اور یہ نئی بیماری سامنے آتی ہے جب وہ نیب کی تحویل میں ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کوٹ لکھپت جیل میں قید تھے. قید کے دوران ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. یہ بھی تاریخ کا ایک مضحکہ خیز عمل ہے کہ ایک شخص جو پہلے ہی قید میں ہے، کیونکہ نیب کسی کو گرفتار اس لیے کرتی ہے کہ وہ شخص کہیں فرار نہ ہو جائے. لیکن نواز شریف صاحب تو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، وہ کہاں فرار ہو سکتے تھے. نیب کسی کو گرفتار اس جواز پہ کرتی ہے کہ وہ شخص شہادتوں کو نقصان پہنچائے گا، دستاویزات جو ہیں ان کو تبدیل کرا دے گا. لیکن نواز شریف صاحب تو جیل میں ہیں، وہ کیسے کسی شہادت کو تبدیل کرا سکتے ہیں اور کیسے کسی دستاویز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تیسرا جواز ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص حاضری نہیں دے گا، اور ہمارا جو عمل ہے انکوائری کرنے کا، پوچھ گچھ کرنے کا، اس میں ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کرے گا، تاخیری حربے استعمال کرے گا، اور وہ دیر کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. اب نواز شریف صاحب تو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، وہ کیسے تاخیری حربے استعمال کر سکتے تھے؟ تو نیب کی وہ ساری ریکوائرمنٹس جو ہیں کوٹ لکھپت جیل میں پوری ہوتی تھیں، جو تفتیش کے لیے گرفتار کر کے انہیں ضرورت ہوتی ہے، جس کا وہ بیان کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود انہیں کوٹ لکھپت جیل سے باہر کیا جاتا ہے اور نیب انہیں اپنی تحویل میں لے جاتی ہے. جب نیب انہیں اپنی تحویل میں لے جاتی ہے تو اس میں کچھ دن گزرنے کے بعد
یہ بیماری جس کا آج وہ شکار ہیں جو ان کی زندگی کے لیے خطرہ بن چکی ہے اور جو پورے پاکستان کے عوام کے لیے فکر مندی کا سبب بنی ہے، اس میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جب میں یہ کہوں گا یا میری جماعت کے لوگ یہ کہیں گے یا پاکستان کے عوام یہ سمجھیں گے کہ یہ دیدہ دانستہ طور پر ایسے حالات پیدا کیے گئے جس میں نواز شریف صاحب کی زندگی جو ہے وہ خطروں سے لاحق ہوتی ہے۔ پرویز رشید صاحب، اب جبکہ نواز شریف صاحب کو آج ضمانت مل گئی ہے، اب جو العزیزیہ کیس جس میں آلریڈی جو آپ بات کر رہے ہیں جو وہ سزا کاٹ رہے تھے، اب اس کیس میں جو ضمانت کی درخواست اب پیر کو ہوگی اس پر سماعت، کیا اب آپ لوگوں کا یہ فیصلہ ہے یا نواز شریف صاحب نے اس بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہے؟ اگر العزیزیہ میں بھی انہیں طبی بنیادوں پر ضمانت مل جاتی ہے تو وہ پاکستان میں ہی علاج کروائیں گے یا یہ آپشن ہے کہ وہ باہر بھی جا سکتے ہیں، یا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ باہر ہی جائیں گے علاج کے لیے؟ جی، اس چیز کا بھی ذکر جس انداز میں آپ نے اپنے بیانیے میں کیا ہے اس کو ذرا ضرور دوبارہ سنیے گا۔ میرے اس پہ بھی اپنے تحفظات ہیں آپ کے انداز بیان پر اور آپ کے الفاظ کی چناؤ پر۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ انہیں حق حاصل ہے، پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہے جس سے چاہے اپنا علاج کرائے۔ اس حق سے دنیا کا کوئی قانون، کوئی مذہب، کوئی آئین، کوئی اخلاقیات کسی کو باز نہیں کر سکتی۔ یہ حق نواز شریف صاحب کو حاصل ہے، اس کا فیصلہ وہ خود کریں گے اور وقت آنے پر کریں گے۔ جب وہ وقت آئے گا وہ خود یہ فیصلہ کریں گے۔ اور ڈاکٹرز بھی تو آج کہہ رہے تھے نا کہ جب تک ان کی حالت نہیں سنبھلے گی تو وہ ظاہر ہے اس طریقے سے تو اجازت ڈاکٹرز نہیں دے سکتے ان کو باہر جانے کی۔ بہرحال ہماری تو یہی دعا ہے پرویز رشید صاحب کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، تندرستی دے، صحت دے اور وہ اپنے ظاہر اپنی فیملی کے ساتھ رہیں۔ مریم صاحبہ کی طبیعت کیسی ہے؟ جب وہ اپنے والد صاحب سے ملنے آئی تھی ان کی بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، تو مریم صاحبہ کی طبیعت کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ مریم سے میری آج نیب کی عدالت میں ملاقات ہوئی تھی اور میں نے ان سے ان کی طبیعت کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ انہوں نے جو جواب مجھے دیا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ جی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ انکل میں سختیوں سے نہیں گھبراتی، میں نے جیل کی سختیاں پہلے بھی اس حکومت کے ہاتھوں دیکھی ہیں جب میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، اور اب بھی میں جیل کی سختیاں کچھ مہینوں سے دوبارہ دیکھ رہی ہوں، لیکن مجھے اپنے والد صاحب کی صحت کے بارے میں تشویش ہے اور اس کی فکر مندی ہے، اور اس نے مجھے ایک صدمے سے دوچار کیا ہے، اور اس صدمے کے اثرات میرے پہ ہیں کہ میں نے پہلی جیل میں اپنی والدہ کو کھو دیا اور دوسری جیل میں اپنے والد کے بارے میں فکر مندی کی اطلاعات مجھے موصول ہوتی ہیں۔ یہ بات انہوں نے مجھے بتائی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ آخری میرا پرویز رشید صاحب یہ کہ جیسا کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت ناساز ہے، پھر وہی بات اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، لیکن جو مولانا کا مارچ اب ہونے جا رہا ہے، کیا ابھی بھی نون لیگ کا فیصلہ اٹل ہے کہ آپ لوگ اس مارچ میں ضرور شرکت کریں گے، یا آپ لوگ غور کریں گے اب اس بات پہ کہ میاں صاحب کی جو صحت ہے وہ سنبھل جائے، اس کے بعد دوبارہ کوئی فیصلہ ہو؟ وہ اس پہ کوئی چل رہی ہے بات چیت؟ نواز شریف صاحب جیل میں کیوں ہیں؟ مریم جیل میں کیوں ہے؟ اب تو 1 سال گزر گیا، اب تو جو اگر کہے گا کہ ان کا احتساب کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں، اس کو خود بھی یہ بات کہتے ہوئے شرم محسوس ہوگی کہ 1 سال میں ایک ٹیڈی پیسے کی بدعنوانی کا الزام ان پر عائد نہیں کیا جا سکا۔ ساری فائلیں عمران خان صاحب کے پاس ہیں، سارے افسران عمران خان صاحب کے پاس ہیں۔ عمران خان صاحب کو اب بتانا چاہیے ہمیں کہ نواز شریف صاحب پر جو وہ مال و دولت لوٹنے کے الزام لگاتا تھا، بدعنوانی کے الزام لگاتا تھا، پاکستان سے ڈالر چوری کر کے باہر بھیجنے کے الزام لگاتا تھا، تو اب اسے بتانا ہوگا کہ کون سی موٹر وے میں انہوں نے بدعنوانی کی، کون سا بجلی کا کارخانہ لگانے میں انہوں نے بدعنوانی کی، کون سے اسٹیٹ بینک کے فارن ریزروز جو تھے
ان کو تھیلے میں ڈال کے نواز شریف صاحب نے ملک سے باہر بھیج دیا. آج بھی نواز شریف صاحب پر جو مقدمے بنائے جا رہے ہیں وہ ان کے اپنے ذاتی کاروبار کے حوالے سے بنائے جا رہے ہیں, اور کاروبار بھی وہ جو ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد محترم نے شروع کیا تھا. لیکن پرویز رشید صاحب یہاں بات یہ کہ آج آپ لوگ آج بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب جو سزا کاٹ رہے ہیں شاید وہ اس حکومت نے سزا دی ہے. فیصلہ تو بہرحال عدالتوں نے کیا ہے نا, جو سماعتیں ہیں, جو ساری ہوا ہے سب کچھ وہ عدالتوں کی طرف سے فیصلے ہیں. اس میں عمران خان یا اس حکومت کا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا قصور ہے؟ آپ لوگ اس حکومت کو کیوں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اس چیز کو لے کر؟ میں آپ کے دونوں سوالوں کا جواب دوں گا. جی برائے مہربانی مجھے وقت اب دیجیے گا. جی. عدالتوں کی سزاؤں کا پول تو اس دن کھل گیا جس دن ویڈیو سامنے آ گئی جس میں جج صاحب اعتراف کرتے ہیں کہ سزا دی نہیں گئی, دلوائی گئی ہے. اور آج ہم پھر آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے بساطت سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو فورینزک ٹیسٹ کرایا جائے اور اس ویڈیو کو غلط ثابت کیا جائے. ایک بات, وہ پول تو وہاں پہ کھل جاتا ہے. دوسرا, جو سزا ملی تھی اور جس سزا کو سسپینڈ کیا گیا ہائی کورٹ نے, اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے گا تو سزا کا پول وہاں بھی کھل جائے گا. اور تیسری بات کہ جو پہلی سزا بھی ملی تھی اس میں بھی یہ لکھا گیا جج صاحب کی طرف سے کہ نواز شریف صاحب پر کرپشن کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں, بلا شبہ کسی وکیل سے کہیے گا کہ وہ نکال کر آپ کو پڑھا دے. یہ تو ہوگی عدالتوں کی سزاؤں کا معاملہ. اب آ جاتا ہے عمران خان صاحب کا معاملہ. دیکھیے عمران خان صاحب کیسے بری الزمہ قرار دے سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ پوری کمپین چلائی, انہوں نے پوری ایک فضا بنائی, اور اس فضا میں پھر اس طرح کی سزائیں دلوائی گئیں جن کا ابھی میں نے آپ کے سامنے نمونے کچھ پیش کیے ہیں. دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب اگر عدالتوں کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ کیسے کہ جب وہ چاہتے ہیں تو کسی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور جب وہ چاہتے ہیں تو جیل سے ہسپتال میں لے جایا جاتا ہے. رات مریم کو 2 بجے اٹھا کے کہا گیا کہ تمہیں جیل واپس جانا ہوگا, اور آج صبح مریم کو جیل سے اٹھا کے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ہسپتال میں واپس آنا ہوگا. اور یہ فیصلے عمران خان صاحب کر رہے ہیں. خود آپ کے ٹیلی ویژن کے پر خبریں سنائی جاتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ آئیں گی. یہ عدالت کا فیصلہ تو نہیں ہے. تو اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں جو الفاظ کہے تھے, اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب جیل کے اندر ہے. عمران خان صاحب نے شاید خاقان عباسی صاحب کے بارے میں کہا, شاید خاقان عباسی صاحب جیل کے اندر ہیں. صحیح. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں اور لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. کچھ بھی ہو رہا ہے وہ عمران خان کی ماں پر ہو رہا ہے, ان کے کہنے پر ہو رہا ہے. میرا آخری سوال جو میں نے پوچھا تھا وہ تو بیچ میں رہ گیا. پرویز رشید صاحب, مولانا کے مارچ میں شریک ہو رہے ہیں؟ جی, میں نے آپ سے عرض کیا, میں یہی آپ کو جواب دے رہا تھا کہ یہ جیلیں کیوں کاٹی جا رہی ہیں. یہ جیلیں اسی لیے کاٹی جا رہی ہیں کہ پاکستان میں ایک شفاف منصفانہ انتخابات جو ہیں ان کا انعقاد نہیں کیا گیا تھا, اور وہ انعقاد ہونا چاہیے. صرف یہ مطالبہ کرنے کی وجہ سے کہ ووٹ کو عزت دو, نواز شریف صاحب آج جیل کاٹ رہے ہیں. تو کیا ہم اپنے اس مشن کو ادھورا چھوڑیں گے؟ ہم اس اپنے مشن کی تکمیل کریں گے, اور مولانا کے مارچ میں شامل ہونا ہمارے اس مشن کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین, مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ تحریک انصاف کی رہنما وزیر مملکت برائے ماحولیات زرتاج گل صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ آپ کا. زرتاج صاحبہ, جب بھی نواز شریف صاحب کی بیماری کی بات کی جاتی تھی یا زرداری صاحب کی بیماری کی بات کی جاتی تھی تو ایک تاثر حکومت کی طرف سے, حکومتی وزراء کی جانب سے ہمیشہ یہ ملتا تھا کہ شاید حکومت اسے سنجیدہ نہیں لے رہی ہے. الٹا یہ کہا جاتا تھا کہ صرف باہر جانے کے بہانے ہیں, یہ لوگ NRO لینا چاہتے ہیں, ڈیلوں کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی تھیں. لیکن اب جبکہ اب سب دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی حالت ٹھیک نہیں ہے, ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے,
تو اب تو یہ سمجھا جائے کہ آپ لوگوں کو کوئی شک نہیں ہے واقعی وہ بیمار ہیں نواز شریف صاحب, کوئی بہانے بازی یا کوئی ڈرامے بازی نہیں ہو رہی ہے؟ تھینک یو شازیہ, وعلیکم السلام, تھینک یو فار انوائٹنگ می. ہمارے سیریسنس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل سیریسنس تو ان کی اپنی جو پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی PMLN کی, انہوں نے ہی بتانا ہے کہ وہ کتنے نواز شریف کی بیماری کو سیریس لیتے. انفارچونیٹلی انہوں نے پہلے دن سے نواز شریف کی بیماری کو سیریس نہیں لیا, بلکہ اس کو سیاسی مقاصد اور پولیٹیکل مفادات کی خاطر اس کو استعمال کیا تاکہ کوئی ہیجمنی پھیلائی جا سکے. اور انفارچونیٹلی جو 16 اکتوبر کو ان کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں, جو ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان, جو انہوں نے DG نیب کو خط لکھا, اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں, مگر انہوں نے پلیٹلیٹس کا اور ان چیزوں کا تو کوئی ذکر نہیں کیا تھا. اب 16,000 سے ایک شخص کے جو وہ ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, نہ ہو نواز شریف, کوئی بھی ہو, اگر اس کے پلیٹلیٹس اتنے جو لاکھوں میں چاہیے اور وہ گر جائیں اور اس کے ذاتی معالج کو پتہ نہ ہو, اور وہ ذاتی معالج بھی یہ بات یاد رکھے گا کہ حکومت تو اتنی سیریس تھی ان کی بیماری کے لیے کہ ان کے لیے 5 میڈیکل بورڈ بنائے گئے. ان کو نہیں پسند آیا, آخر میں ان کو جو بورڈ پسند آیا نواز شریف صاحب کو, انہوں نے 5 میڈیکل بورڈ کے بعد اتنے خوش نصیب ہیں کہ پھر ان کو ڈاکٹر عدنان کا ہی اپنا میڈیکل بورڈ پسند آیا, تو انہوں نے تو کوئی پلیٹلیٹس کا ذکر نہیں کیا. تو پلیٹلیٹس ڈراپ کا زہر دینے سے کیا تعلق ہے؟ تو میرے خیال میں ان کے ذاتی معالج کو اور ان کے جو بیٹے حسین نواز ہیں, دونوں کو ان کی پارٹی کو اب لاہور سے تو آج کہہ دیا تھا انہیں وہ جو چودھری شوگر ملز میں انویسٹیگیشن ہو رہی تھی, اس سے تو ان کو ضمانت مل گئی. اب جو العزیزیہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اس کی سماعت ہونی ہے, اگر اس میں بھی ان کو طبی بنیادوں پر ضمانت مل جاتی ہے, بیل مل جاتی ہے, اور وہ باہر جانا چاہیں اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے, حکومت کو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ شازیہ دیکھیے, ابھی وہ میں ججمنٹ پڑھ رہی تھی, تو ججمنٹ میں جب جاؤں ان کو بیل لکھی ہے, اس کے اندر آپ کو پتا ہے جج صاحبان نے لکھا ہے کہ تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا, تو وہ تو سمجھے کہ کم بیمار ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ساری بیماریاں ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی نیب پروسیکیوٹر نے اور ایڈوکیٹ جنرل نے کوئی اس کی مخالفت نہیں کی, کیونکہ یہ طبی بنیادوں کے اوپر تھا, تو اس کا مطلب کہ ہمیں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو جب انہوں نے بیل گرانٹ کر دی ہے طبی, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے, اس ججمنٹ کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف کو اپنا علاج کرانے کا بالکل بنیادی حق ہے, اور یہ ویسے بھی ہر پاکستانی کو حق ملنا چاہیے. میں تو بڑے افسوس سے آلریڈی بھی کہہ چکی ہوں کہ ان کی پچھلے دور حکومت میں 5 سال میں پنجاب کی جیلوں کے اندر تقریباً 70 کے قریب دوائی نہ ملنے سے جو ہے قیدی جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں. تو یہ تو بڑے اگر وہ باہر چلے جاتے ہیں صاحبہ, تو حکومت ان کی واپسی کو کیسے یقینی بنائے گی کہ وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, وہ واپس آ جائیں؟ آپ لوگ اس کو کیسے, بالکل اس بات کو کیسے اس کی شیورٹی لیں گے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے ڈار صاحب, اسحاق ڈار صاحب بھی بیماری کی بات آج تک کرتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں, واپس نہیں آ سکتے. حسین حسن نواز کو بھی آپ لوگ آج تک واپس نہیں یہاں پر لا پائے ہیں. تو اس کو آپ کیسے اس بات کو یقین دہانی وہ کروائیں گے یا لیں گے کہ وہ واپس ضرور آئیں صحت یابی کے بعد؟ ایک تو یہ کہ شازیہ میں نے آلریڈی کہہ دیا کہ یہ بالکل کورٹ کا ڈیسیجن ہے کہ وہ ان کو باہر جانے دیتی ہے, اور یہ سول ڈیسیجن ان کی اپنی پارٹی کا, ان کی فیملی کا, اور نواز شریف صاحب کا اپنا ہے کہ وہ جہاں سے علاج کرانا چاہے. تو ان کو جب کورٹ یہ دے دیتی ہے پرمیشن, تو ہم نے تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرنا. ہاں البتہ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ پھر یہ بھی اگر مفرور ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کی ہسٹری میں تو مفرور ہونا تو ہے, بیٹے بھی مفرور ہیں دونوں ان کے, حسن حسین ماں کے جنازے پہ بھی نہیں آئے, اس لیے کہ انہوں نے تو جھوٹ بولا تھا کہ جی ہماری تو جائیدادیں ہیں ہی نہیں, وہ تو ساری جائیدادیں پھر ان کی نکل آئیں. پھر اسحاق ڈار بھی مفرور ہے, قوم کا خزانہ لوٹ کے مے فیئر کے فلیٹ میں اور دبئی کے ٹاورز میں جب چلا گیا تو وہ بھی مفرور ہو گئے. ایک ان کے اوپر پھر دوسری ظاہر بات ہے, ہمیں 2+2 4 تو پاکستان میں نظر نہیں آتا ان کی فیملی کے بارے میں, کیونکہ ان کی ہسٹری بڑی خراب ہے. انہوں نے تو جب ان کے اوپر لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ یہ ڈیل کر کے جب یہ بھاگے تھے نارو لے کے جدہ, جب خود ساختہ جلاوطنی انہوں نے کی تھی, نوٹوں کے بیگ لے کر بھاگے تھے, تب انہوں نے کہا کہتا کہ ہم نے تو کوئی ڈیل نہیں کی. وہ بعد میں لہراتا ہوا جو آپ کو پتا ہے کہ ایمبیسڈر کی طرف سے جب وہ قطری ان کی طرف سے دکھایا گیا تھا کہ یہ تو خود ان کے سائن موجود ہیں, ہم نے 10 سال کی ڈیل. بہت بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ میرے ساتھ ہیں. مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما لطیف کھوسہ صاحب نے جوائن کیا. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ کھوسہ صاحب آپ کا. کھوسہ صاحب,
صحت تو زرداری صاحب کی بھی خراب ہے، ڈاکٹرز کے مطابق ان کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں ہے. ہم بھی جب انہیں ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھتے ہیں، سماعتوں کے لیے جب وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو انہیں ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، سہارے کے بغیر اس طریقے سے وہ چل نہیں پاتے ہیں. ڈاکٹرز بھی یہ بات کرتے ہیں کہ انہیں مکمل جو ہے نا وہ بیڈ ریسٹ چاہیے. تو حکومت نے بھی آج یہ بات کی کہ نون لیگ نے اگر عدالتوں کو مطمئن کر لیا ہے کہ طبی بنیادوں پر ان کو جو ہے نا وہ ضمانت مل گئی ہے نواز شریف صاحب کو، اگر سیریس وہ بیمار ہے، تو کہتے پیپلز پارٹی بھی مطمئن کر لے. تو آپ لوگ بھی بارہا یہ عدالتوں میں بات کرتے رہے ہیں کہ زرداری صاحب کی حالت ٹھیک نہیں ہے. آپ لوگ کیوں سیٹسفائیڈ نہیں کر پائے ہیں عدالتوں کو زرداری صاحب کی صحت کے بارے میں کہ واقعی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہیں وہ بھی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. زرداری صاحب بیمار ہیں. وہ میں نے محترم نواز شریف صاحب کا بھی یہ فیصلہ جو پڑھا ہے، اس میں بھی ان کی جو ہے ملٹیپل موربیڈیٹیز ہیں، جو ان کی صحت کی حالت ہے، وہ زندگی ان کی بالکل خطرے میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی انہیں جو مخلصی نہیں دی گئی ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ آئین کے تحت جو ہے اس کو پروٹیکشن دی گئی ہے، اور زندگی کی ترجیح جو ہے وہ پہلے ہوگی، باقی دنیاوی معاملات جو ہیں وہ بعد میں ہوتے رہتے ہیں. تو زرداری صاحب کی جو بورڈ نے ایگزامن کر، حکومت تو اب نواز شریف صاحب کے ساتھ کر رہی ہے، بالکل کوآپریٹ کر رہی ہے. دیکھیں حکومت جی اس نہج پر لا کر جہاں ان کی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، حکومت کی تو مجبوری اس لیے بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ محترم نواز شریف صاحب کو کچھ ہو جائے تو آپ ذرا دیکھیے گا کہ حکومت کو کچھ بھی ان کے پلے سنبھل نہیں پائے گا، اور اتنی بڑی یہ آفت اور اتنا بڑا طوفان آئے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتی ہیں کہ اگر انہیں کوئی سانحہ ہو جائے. سو حکومت تو اس لیے مجبور ہو کر یہ کر رہی ہے، مگر حکومت اس نہج پہ لے کے کیوں آئی ہے اسے نواز شریف، اور یہی جو ہے زرداری صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. میں نے زرداری صاحب کی جتنی رپورٹس منگوائی، چونکہ میں خود ان کا وکیل ہوں ان کیسز میں جتنے ہو رہے ہیں، تو میں نے جب سے درخواستیں دینی شروع کی ہیں، یہ 68 دن کا جو ہے جسمانی ریمانڈ نیب نے رکھا ہے، 68 ڈیز کا. قتل کے کیس میں 14 دن ہوتا ہے، دہشت گردی کے کیسوں میں 14 دن ہوتا ہے، 68 دن انہوں نے فزیکل ریمانڈ جسمانی ریمانڈ پر رکھا ہے، اور اب 2 ماہ سے وہ جو ہے جیل میں. تو یہ جو ہے جتنے بورڈز کے پہلے تو معائنہ جات ہوتے رہے، بورڈ کوئی ہمارا نہیں تھا پہلے. تو ظلم کی انتہا دیکھیے گا کہ سندھ کا مقدمہ ہے، سندھ کا ملزم ہے، سندھ کا وقوع ہے، سندھ کے گواہان ہیں، سندھ کا ریکارڈ ہے، سندھ کے متعلق کہتے ہیں جو بھی جو ہے فیک اکاؤنٹس ہیں یا جتنے بھی ہیں بینکس وہیں کے ہیں سارے، اور سندھ سے اٹھا کر سارا جو ہے یہاں لے کر آ گئے، پنجاب میں یا اسلام آباد میں لے کر آ گئے. ڈاکٹر سندھ کے یقیناً جو ہیں وہ بہتر ہیں، یہاں ان کا آغا خان ہاسپٹل ہو، ان کا جو ہے جناح سپر ہاسپٹل ہو، ضیاء الدین ہاسپٹل ہو. آخری سوال کا جواب دے دیں. حالات میں بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں زرداری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نواز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا پیپلز پارٹی آج بھی یہ سمجھتی ہے؟ بھلے آپ اس طریقے سے مولانا صاحب کے دھرنے کو، احتجاجی مارچ کو، تحریک کو فزیکلی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، ابھی تک تو بلاول صاحب نے بھی کوئی ہدایات جاری نہیں ہیں کارکنوں کو کہ آپ نے اگر شامل ہونا ہے کیسے ہونا ہے یا نہیں بھی ہونا. آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج ناگزیر ہے جو مولانا دینے جا رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں احتجاج نہیں، یہ آزادی مارچ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت سے عوام پاکستان کو، ریاست پاکستان کو آزادی دلانا میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کا فرض ہے اور واجب ہے اس پر. جتنا انہوں نے 15 مہینے میں جتنی معاشی بدحالی کر دی ہے، جتنی اس ملک کی تباہی کر دی ہے، انہوں نے IMF کے پاس پاکستان کو گروی رکھ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں تو صحیح طرح آہستہ آہستہ کیا ہونے جا رہا ہے. یہ عوام جوک در جوک نکلیں گے، اور لاکھوں کی تعداد میں آپ دیکھیں ایک تلاطم، ایک سمندر نظر آئے گا آپ کو، اس کے خلاف احتجاج کونا ہوگا، اور یہ خش و خاک کی طرح بہ جائیں گے. آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ کوئی شخص جو ہے زندہ رہنا، سانس لینا بھی پاکستان میں مشکل ہو گیا ہے. اس طرح سے حکومتیں چلا کرتی ہیں. کیا ان کا اس طرح سے ادراک ہوتا ہے معاملات کو اس طرح سے بڑھائے جا سکتے ہیں؟ تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ قریب جو ہے ابھی تک بوکلاٹ ان کی دیکھیے گا کہ کنٹینر سارے پاکستان میں انہوں نے کنٹینرز پھیلا دیے ہیں، اور عمران خان
پاکستان 500 آدمیوں کو اندر نہیں کرنا چاہیے, 22 کروڑ عوام کو انہوں نے اندر کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ مولانا کے آزادی مارچ کے لیے فنڈنگ کہاں کہاں سے ہو رہی ہے. واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, مولانا کے دھرنے کی فنڈنگ کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ سندھ پولیس کی اسپیشل برانچ نے آزادی مارچ کے متعلق رپورٹ وفاقی حکومت کو ارسال کر دی ہے, اور رپورٹ میں آزادی مارچ کے لیے حاصل کیے جانے والے چندے اور فنڈز کے حوالے سے اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ JUI نے کارکنان سے 500 روپے اور دکانداروں سمیت دیگر کاروباری شخصیات سے بھی چندہ وصول کیا ہے. ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق اسپیشل برانچ نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ کراچی کی 12 کاروباری شخصیات JUI کو سپورٹ کر رہی ہیں, جن میں چیئرمین ڈمپر ایسوسی ایشن محمد آغا علی, حاجی مقصود, ٹائر ایسوسی ایشن کے چیئرمین نواب خان کاکڑ, چیئرمین گلیکسی منی چینجرز ایسوسی ایشن حنیف قادری, گولڈ مارکیٹ ایسوسی ایشن کے صدر حاجی رشید ہارون, چیئرمین چیمبر آف کامرس راول خان اچکزئی اور صدر بزنس فورم امین اللہ. آزادی مارچ کے لیے یہ سب لوگ فنڈنگ کر رہے ہیں. ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آزادی مارچ میں پیپلز پارٹی نے اعلان تو کیا ہے, لیکن تاحال اس کی شرکت جو ہے یہ مشکوک نظر آ رہی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو نے پارٹی کے جالوں کو تاحال ابھی تک آزادی مارچ میں شرکت سے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی ہدایات جاری نہیں کی ہیں, جبکہ JUI فے نے اپنے زیر اثر تمام مدرسوں کے طالب علموں کی آزادی مارچ میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے خاص ہدایات جاری کی ہیں. اس سب پر مزید تفصیلات میں لوں گی. ہمارے نمائندے خصوصی وحید راجپر ہمارے ساتھ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سٹوری پر بات کرنے کے لیے JUI فے کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری صاحب سے ہماری بات ہوئی. جب ان کو بتایا گیا کہ ہم اس سٹوری پر بات کر رہے ہیں تو وہ انہوں نے معذرت کر لی, وہ اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم نے مفتی کفایت اللہ صاحب سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. وہ ہمارے پروگرام میں ابھی کچھ دیر پہلے تک اسٹوڈیو میں موجود تھے, ان کو مائک بھی لگ چکا تھا, ان کو IFB بھی لگ چکی تھی. جب انہوں نے میرا بریک پر جو میں نے کہا کہ میں بریک پر آنے کے بعد اس پر بات کروں گی کہ مولانا کے دھرنے کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, جب انہوں نے یہ میرا جملہ سنا تو وہ بھی اسٹوڈیو سے اٹھ کر بھاگ گئے. جو اس بات کا ثبوت ہے ان کا اسٹوڈیو سے بھاگنا, مولانا صاحب کا انکار کرنا تصدیق کر دیتا ہے. اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے, اور شاید ان کے پاس اس کا جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کہنے کو کچھ نہیں ہے. وحید, جو کچھ ڈیٹیلز جو میں نے بتائی ہیں, بزنس مین کے نام بتائے ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ ذرائع ہیں جہاں سے مولانا کے دھرنے کو فنڈنگ ہو رہی ہے. جو ڈاکومنٹس ہیں اس حوالے سے وہ تو ہم اپنی اسکرینز پر چلا ہی رہے ہیں. آپ بتائیے گا آپ کے پاس مزید کیا ڈیٹیلز ہیں. جی دیکھیں, یہ جو آزادی مارچ ہے اس میں 12 جو بزنس مین ہیں جن کے آپ نے ذکر کر دیا ہے, لیکن مولانا جو کراچی میں آئے تھے اس سے جو اوشین ٹاور میں جو ہے مختلف شخصیات تھے, صنعت کار تھے, بلڈرز تھے, ریئل اسٹیٹ کاروبار سے منسلک جو کاروباری شخصیات تھیں ان سے بھی رابطہ کیا گیا, لیکن ان کو جو ہے ریسپانس صحیح طریقے سے نہیں ملا. 12 جو مختلف کاروباری شخصیات ہیں ان کی جانب سے ہی ابھی تک ان کو فنڈنگ ملی ہے. اس طرح جو مذہبی جو جماعتیں ہیں ان سے بھی رابطے کیے گئے کہ ہماری سپورٹ کی جائے. مولانا جو ہے تقی عثمانی ہیں ان سے بھی ملاقات کی تھی, لیکن انہوں نے مولانا کو یہ سپورٹ کرنے سے جو ہے انکار کیا, آزادی مارچ میں شرکت سے انکار کیا. پیپلز پارٹی کا بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں جو لاڑکانہ میں انتخابات ہوئے تھے اس سے ناراض ہیں. تو بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جیالوں کو ابھی تک باضابطہ طور پر کوئی ہدایت نہیں کی گئی ہے کہ اس سلسلے میں کیا جو حکمت عملی ہوگی کہ آپ شرکت کریں گے نہیں. دوسری جو الزامات لگ رہے تھے مولانا پر وہی جو 12 بزنس مین جو سپورٹ کر رہے ہیں, جو فنڈنگ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بزنس برادری کہیں نہ کہیں حکومت سے ناراض ہے, حکومت کی پالیسیوں سے ناراض ہے, اپنے کاروبار کو لے کر ان کے خدشات ہیں, تحفظات ہیں جو حکومت شاید دور نہیں کر پائی ہے, جس کی وجہ سے وہ مولانا کے دھرنے کو فلی سپورٹ کر رہے ہیں, فنڈنگ کر رہے ہیں.
یہ وہ حکومت سے ناراض طبقہ لگ رہا ہے بزنس مین کا؟ دیکھیں جی، یہ ناراضگیاں تو ہیں کیونکہ حکومت کی جو سخت پالیسیاں ہیں ٹیکس کے حوالے سے، تو کاروباری شخصیات تو حکومت سے ناراض ہیں اس سے، لیکن اکثریت جو ہے ابھی تک مولانا کی سپورٹ نہیں کر رہی ہے۔ دوسرا جو حکومت مولانا پر الزام لگا رہی تھی کہ مدارس کے طالب علموں کو جو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ سرکاری جو رپورٹ ہے اسپیشل برانچ کی، اس میں تصدیق کی گئی ہے کہ 90,000 جو ہے طالب علم جو دیوبند مدارس سے ان کا تعلق ہے، JU ہے جن کی ان کی جماعت سے، تو وہ بھی اس سے جو ہے طالب علموں کو اس میں مارچ میں جو ہے لایا جائے گا کہ یہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے۔ JU کے کارکنان جو ہیں وہ صرف تعداد جو بتائی گئی ہے 8,000 بتائی گئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد تو حکومت کی جو الزامات تھے یا جو آزادی مارچ کے حوالے سے، وہ ان کی تصدیق ہوئی ہے یہ سندھ حکومت کی جو سندھ پولیس کی اسپیشل برانچ ہے اس رپورٹ میں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ وحید راجپر ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل۔ ناظرین، سانحہ ماڈل ٹاؤن کے لواحقین کے بعد اب سانحہ ساہیوال میں بچ جانے والے معصوم بچے بھی انصاف کو ترس رہے ہیں۔ اسی سال جنوری میں پیش آنے والے اس واقعے نے ہمارے پورے سسٹم کا جو کھوکھلا پن ہے اس کو سب کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ اس واقعے پر عوام کی طرف سے شدید رد عمل پر وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ ساہیوال واقعے پر عوام میں پایا جانے والا غم اور غصہ بالکل جائز ہے۔ میں قوم کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ قطر سے واپسی پر نہ صرف یہ کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کو عبرتناک سزا دی جائے گی، بلکہ میں پنجاب پولیس کے پورے ڈھانچے کا باقاعدہ طور پر جائزہ بھی لوں گا اور اس کی اصلاح کا آغاز بھی کروں گا۔ وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ ریاست اب ان بچوں کی ذمہ داری لے گی اور ان کی جو مکمل دیکھ بھال ہے وہ کرے گی۔ 9 ماہ تک یہ مقدمہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں چلتا رہا اور 9 ماہ بعد واقعے کی فوٹیجز، یعنی شاہدین، استعمال شدہ اسلحے کی موجودگی کے باوجود عدالت نے تمام ملزمان کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا ہے۔ عدالتی فیصلے کے اوپر ملک بھر میں عوام نے شدید رد عمل دیا ہے، جس کے بعد آج پھر معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ بچوں کے سامنے ان کے والدین پر گولیاں برسائی گئیں، اس کی ویڈیو پوری قوم نے دیکھی۔ حکومت معصوم بچوں کو انصاف دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اگر ان کا خاندان مدعی نہیں بنتا تو ریاست اس مقدمے کی مدعیت کرے گی۔ سوال یہ ہے کہ حکومت کے پاس ہر مسئلے کا حل آخر ٹویٹ ہی کیوں ہے؟ وزیراعظم نے بھی اس بارے میں پہلے ٹویٹ ہی کی تھی، ان کی ٹویٹ پر انصاف تو نہیں ملا، تو پھر معاون خصوصی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ حکومت کو یقیناً ٹویٹس چھوڑ کر عملی طور پر ہمارا جو سسٹم ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ سسٹم جو ہوتے ہیں یہ ٹویٹس کے ساتھ، خام خیالوں کے ساتھ، نعروں کے ساتھ اور دعووں کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے لیے عملی طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے آپ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، میری آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔